السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اردو کلاس سے ایک چینل بنایا ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اگر آپ تھوڑا بہت عربی پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے اردو سیکھنا بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ ایک بار چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور آسان لگے گا۔ آج کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمیں 5ویں پارے کا 6واں رکوع پڑھنا ہے۔ 5ویں پارے کے 5 رکوع الحمدللہ یہاں تک مکمل ہو چکے تھے۔ اب آگے کا سبق آپ ہمارے ساتھ دھیان کے ساتھ سنتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا یہ چھوٹی مد ہے، اگر چھوٹی مد پر رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں مد نہیں کریں گے، لیکن جب امروا کو ان سے یعنی یہ الف سے ملا کر پڑھیں گے تو مد کیا جائے گا۔ وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ صدودا نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو صدودا، بہت سے لوگ اس کو صدودا پڑھتے ہیں، سین پڑھتے ہیں۔ صاد کی جگہ سین پڑھیں گے تو کبھی معنی بدل جاتا ہے اور کبھی بہت ہی غلط معنی ہو جاتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اس بات کی پوری کوشش کرنا ہے کہ مخارج کے ساتھ پڑھے، اور اگر آپ کے کوشش کرنے کے بعد بھی کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے۔ أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا۔ بلیغا نہیں پڑھنا ہے، بلیغا غین کو پور پڑھا جائے گا۔ 7 حروف خ، صاد، ضاد، غین، تو، قاف، ظا، ان 7 حروف کو قرآن پاک میں ہر حال میں پور پڑھا جاتا ہے، چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو یا کون سی بھی حرکت ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، الف کو ڈائریکٹ زو سے ملانا ہے، دال کو چھوڑ دینا ہے۔ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آوے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے۔ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ توابا میں با کے اوپر 2 زبر ہے، جب اس کے بعد تشدید آتا ہے تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں ایک زبر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لہٰذا با کے زبر کو رو سے ملائیں گے، توابا رحیما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم. ابھی ہم نے جو رکوع پڑھا وہ 5ویں پارے کا 6واں رکوع تھا. اس رکوع میں 11 آیتیں تھیں اور یہ سورۃ النساء جس کو ہم نے 4تھے پارے سے شروع کیا تھا یہاں تک اس کے 9 رکوع مکمل ہو چکے. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی, ضرور چیک کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.